بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، تفسیر ضیاء القرآن شریف کے ایک اور درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے جس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، اور یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل سورت ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ذیشان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم، مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ میرے نزدیک احسن قول یہ ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں۔ صاحب روح المعانی کی یہ عبارت ملاحظہ ہو، فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء الورثۃ فهم یعرفونہ من تلک الحضرہ وقد تنطق لهم الحروف عما فیها کما كانت تنطق لمن سبح فی کفہ الحصى۔ فرماتے ہیں ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے تھے، ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذیشان کتاب، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالکا اگرچہ عام طور پر اس مشار الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن ایسے مشار الیہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے جو حسن یعنی محسوس کرتے ہوئے تو نزدیک ہو، لیکن اپنی شان اور رتبہ کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو۔ اس لیے ترجمہ میں قرب حسی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے، یہ ذیشان کتاب۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا یراب فیہ، کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس پر شک و شبہ کی گرد اڑانے والوں کی نہ تب کمی تھی نہ اب ہے، بلکہ فرمایا لا ریب فیہ، یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات اور اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشین گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور کور ذوقی ہے۔ اگرچہ اگر یرقان کے بیمار کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو زرد نہیں ہوتی۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم ھدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی، اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے۔ تقویٰ کا لغت میں تو یہ معنی ہے کہ جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، یعنی نفس کو ہر اس چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو اور نقصان کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں تقویٰ کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے درجے کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے، التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے منع کیا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
وہ پرہیزگار جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے المفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہرور ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالاتر ہو، مثلا وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اور وہ نبی کی ذات گرامی ہے۔ اس کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے وہ احکام جن کی حکمتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل ابتدا میں قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی یہ کیفیت اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہو۔ پھر ارشاد فرمایا یقیمون الصلاۃ۔ متقین کی دوسری علامت ہے کہ وہ نماز کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو، اور اقامت الشیء توفیۃ حقہ۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام ظاہری حقوق اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرو، اور نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام ارکان بجا لائے، اور باقی باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خشوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت تجھ پہ طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک تراہ، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور کر کہ فإنہ یراک، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق اور اس جذب و مستی سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے، ورنہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ الرزق فی اللغت النصیب والعطاء ویطلق علی الحسی والمعنوی۔ المنار میں فرماتے ہیں کہ لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ حصی ہو یا معنوی، مال، اولاد، علم و معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنے روحانی فیوزات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے قائل تو ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ چوتھی علامت ہے۔ نیز اس آیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی بین دلیل موجود ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وحی نازل ہوتی اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا۔ اس صورت میں آیت کچھ یوں ہوتی، وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک وبالآخرۃ ہم یوقنون، لیکن یہاں پر بعدک کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک بیان اور دلیل ہے۔ اور آخری نشانی ان کی یہ بیان فرمائی متقین کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں اتقان العلم بنفی الشک والشبہۃ عنہ، یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو۔ اور جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے قول و عمل میں جو افسوسناک تضاد دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں روز جزا پر یقین بخشے تاکہ قول و عمل کی یہ کشمکش ختم ہو جس نے ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے اور ہمارا تماشا دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے بلکہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ فلیس فی کلام العرب کلہ اجمع من لفظۃ الفلاح لخیری الدنیا والآخرہ کما قالہ ائمۃ اللسان۔ تاج العروس میں امام زبیدی فرماتے ہیں کہ ائمہ لغت نے تصریح کی ہے کہ عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے زیادہ اور کوئی جامع لفظ نہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی خیرات و برکات پر دلالت کرتا ہے۔ اب آپ اولئک ھم المفلحون کے مجدہ پر پھر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنا جامع ارشاد یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں پر سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے جہاں متقین کی علامات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس سے اگلی آیات سے ہم آغاز کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا فہم اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔